السلام علیکم. میں آپ کو سنانے لگی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک اور کرائم سٹوری جس کا نام ہے سنہرے خواب. برساتی نالے میں پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا. بلال شاہ ابھی 4-5 قدم ہی اندر گیا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا. ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، لیکن پھر خوش قسمتی سے وہ سنبھل گیا اور تیزی سے باہر نکل آیا. دونوں سپاہی زور زور سے ہنسنے لگے. میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی. اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ نالے کو بآسانی پار کیا جا سکتا ہے. اس کا خیال تھا کہ سپاہی محمد حسین اس کی باتوں میں آ کر گھوڑا پانی میں ڈال دے گا، لیکن وہ بھی ایک کائیاں تھا. اس نے کہا تھا، شاہ صاحب آپ تو اس علاقے کے کیڑے ہیں، یہاں کی اونچ نیچ سے آپ سے زیادہ کون واقف ہوگا. بلال شاہ جوش میں آ کر گھوڑے سے اترا تھا، لیکن نالے میں اترتی ہی اسے ہوش آ گئی تھی. اب وہ بڑے اطمینان سے گھاس پر بیٹھا اپنی جوتی میں سے پانی نکال رہا تھا. میرے ساتھ دونوں سپاہی بھی گھوڑوں سے اتر آئے تھے. گھوڑوں کو نزدیکی درخت سے باندھ کر وہ بلال شاہ کے پاس جا بیٹھے. میں نے بوٹ اور پیٹی کھول دی اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر آرام کرنے لگا. کل صبح امرتسر سے ایک قاصد کے ہاتھ ایس پی صاحب نے مجھے خط بھیجا تھا. اس خط میں انہوں نے علاقے کے ایک بااثر جاگیردار چودھری سنگرام کی کچھ مشکلات بیان کی تھی. انہوں نے لکھا تھا کہ بوٹا سنگھ نام کا ایک مفرور مجرم جاگیردار کی اکلوتی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ اسے 2 بار اٹھانے کی کوشش کر چکا ہے، تاحال وہ ان لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے. چودھری سنگرام ایس پی کا دوست تھا، اس لیے ایس پی صاحب نے خاص طور پر مجھے جاگیردار کے ہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا. اس خط میں انہوں نے لکھا تھا، نواز خان، میری نظر میں اس کام کے لیے تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں. مجھے معلوم ہے تمہارے جانے سے کچھ عرصے کے لیے رام پورہ تھانے کی کارکردگی پر اثر پڑے گا، لیکن جو کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں یہ بھی بہت اہم ہے. تم اپنے ساتھ 10-15 یا جتنی بھی آدمی چاہو لے جا سکتے ہو، لیکن جاگیردار کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. اگر بوٹا سنگھ حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے. میں نے جیب تھپک کر خط کی موجودگی کا اندازہ لگایا، ایک نظر نالے کی طرف دیکھا اور آنکھیں میچ کر لیٹ گیا. مجھے معلوم تھا 2-3 گھنٹے سے پیشتر نالا ہمیں اپنے اندر سے گزرنے کی اجازت نہیں دے گا. جب میں اٹھا گھڑی 3 بجے کا وقت دکھا رہی تھی. میں اپنے اندازے کے عین مطابق 2.5 گھنٹے سویا تھا. دونوں سپاہی اور بلال شاہ ابھی تک بے خبر سوئے ہوئے تھے. میں نے نالے کی طرف دیکھا. پانی کافی حد تک اتر چکا تھا، لیکن بادل جو بارش رکنے کے بعد چھٹ گئے تھے اب پھر گر گر کر آنے لگے تھے. میں نے بلال شاہ اور دونوں سپاہیوں کو جگایا. تھوڑی دیر بعد ہم نالا پار کر کے گھوڑے بگاتے ہوئے جاگیردار کے گاؤں روپ نگر کے راستے پر جا رہے تھے. ایس پی صاحب کے خط کے مطابق آج رات پھر بوٹا سنگھ کی آمد کا خطرہ تھا. مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میں شام سے پہلے روپ نگر پہنچ جاؤں. ہم نے کافی کوشش کی، لیکن روپ نگر سے کوئی 10 کوس ادھر ہی ہمیں اندھیرا پڑ گیا. جس وقت ہم روپ نگر پہنچے رات کے 11 بج چکے تھے. بارش اور کیچڑ کی وجہ سے ہمارا اور گھوڑوں کا برا حال تھا. جاگیردار کی بلندوں بالا حویلی کے سامنے چند افراد ملے. ان کے ہاتھوں میں بندوقیں اور برچیاں تھیں اور وہ تیز تیز باتیں کر رہے تھے. مجھے اندازہ ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں کچھ ہو چکا ہے. ہم نے ایک آدمی کے ہاتھ اندر اطلاع بھجوائی. تھوڑی دیر بعد ایک لمبا تڑنگا شخص باہر نکلا. عمر کوئی 25-26 سال کی ہوگی. آؤ بادشاہ ہو. اس نے مجھے دیکھ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے. وہ حلیے سے دیہاتی لیکن لب و لہجے سے پڑھا لکھا شخص دکھائی دیتا تھا.
ہمیں ساتھ لے کر وہ حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کے در و دیوار جاگیردار کی عمارت کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے اتنے ٹھاٹ پاٹ کی بہت کم حویلیاں دیکھی۔ ہمیں لے کر وہ نوجوان ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں صوفوں کے اوپر کئی آدمی بیٹھے تھے۔ فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں پر بندوقیں، کلہاڑیاں وغیرہ لٹکی ہوئی تھیں۔ جنگلی جانوروں کے حنوط شدہ سر بھی نظر آ رہے تھے۔ سامنے دیوار پر شاید کسی چیتے کی کھال آویزاں تھی۔ اس کھال کے عین نیچے مزین کرسی پر جاگیردار سنگرام بیٹھا تھا۔ دو آدمی اس کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ ایک کالا بھجنگ پہلوان نما شخص اس کے پیچھے برچھی تھامے مؤدب کھڑا تھا۔ دونوں سپاہی اور بلال شاہ باہر ٹھہر گئے تھے۔ میں اندر داخل ہوا۔ میرے ساتھ آنے والا نوجوان میرے بوٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بوٹ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ شاید مجھے بوٹ اتارنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے تسموں کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جاگیردار کرسی سے اٹھ کر تیزی سے میری طرف بڑھا۔ کیا کرتے ہو جناب؟ اس نے خوش دلی سے میرا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ تم تو ہمارے حاکم ہو، کھلے دل سے اندر آؤ۔ اس نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور مجھے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے جاگیردار سے صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ وہی لمبا تڑنگا نوجوان پھر بولا، آپ بالکل وقت پر آئے جناب۔ ڈاکوؤں کو بھگا دیا ہے ہم نے۔ آپ کے لیے ہم نے حلوہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ حلوہ کھائیں اور آرام سے سو جائیں۔ اس کے لہجے کا طنز اتنا نمایاں تھا کہ کمرے میں موجود کئی افراد مسکرانے لگے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں ایسا جواب دیتا کہ صاحب بہادر کے ہوش ٹھکانے آ جاتے، لیکن اس وقت میں صبر کے گھونٹ پی گیا۔ میں نے جاگیردار کو بتایا کہ راستے میں ڈیک نالے کی طغیانی کی وجہ سے ہم وقت پر نہ پہنچ سکے۔ جاگیردار سنگرام ایک بھلا شخص دکھائی دیتا تھا۔ اتنی بڑی جاگیر کا مالک ہونے کے باوجود اس میں نخوت اور نخرہ نہیں تھا۔ اس نے میرا نام پوچھا اور پھر نواز کہہ کر باتیں کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ کوئی 1 گھنٹہ پہلے ڈاکوؤں نے دھمکی کے مطابق گاؤں پر حملہ کیا تھا، لیکن ہم نے انہیں گاؤں کے باہر ہی سے مار بھگایا۔ ایک دیہاتی گولی لگنے سے معمولی زخمی ہوا تھا۔ اگلے روز میں نے جاگیردار سے اکیلے میں بات کی۔ اس نے بتایا کہ بوٹا سنگھ کا قصہ چند ماہ پرانا ہے۔ ایک روز اس کی لڑکی جمنا سہیلیوں کے ساتھ باغ میں گئی تو وہاں سے بوٹا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزرا۔ انہوں نے لڑکیوں سے بدتمیزی کی تو جمنا نے انہیں برا بھلا کہا۔ بوٹا سنگھ نے بدزبانی کی اور جمنا نے اسے تھپڑ کھینچ مارا۔ اتنے میں گاؤں کے آدمی پہنچ گئے اور بوٹا ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ جاگیردار ایک باپ کے انداز سے بتا رہا تھا اور میں ایک پولیس والے کے انداز سے سوچ رہا تھا۔ بوٹا سنگھ لڑکی کا حسن دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا ہوگا۔ اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی ہوگی لیکن کامیاب نہیں ہوا ہوگا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، مجھے جاگیردار سنگرام کی حویلی کی حفاظت کا فرض سونپا گیا تھا اور یہ فرض مجھے ہر قیمت پر ادا کرنا تھا۔ میں نے جاگیردار کی اجازت سے حویلی کے اندرونی حصوں کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ حویلی کی عمارت 2 منزلہ تھی۔ کمرے بڑے بڑے تھے۔ ان کی آرائش سے اندازہ ہوتا تھا کہ حویلی کے مکین زیادہ نہیں تو کچھ پڑھے لکھے ضرور ہیں۔ خاص طور پر جاگیردار کا کمرہ بالکل شہری انداز سے سجا ہوا تھا۔ اس کے پلنگ کے پاس چند کتابیں بھی دھری تھیں۔ عمارت کے عقب میں 4 دیواری کے اندر زمین کا ایک کافی بڑا خطہ خالی پڑا تھا۔ شاید مکینوں کی خواہش یہاں تالاب وغیرہ بنانے کی ہو، لیکن پھر اتنے ماڈرن پن کی انہیں ہمت نہ ہوئی ہو۔ بائیں طرف ایک قطار میں ملازموں کی کوٹھریاں نظر آ رہی تھیں۔ عمارت کے سامنے والے حصے میں ایک چھوٹا سا مندر اور مندر کے ساتھ ایک باغ تھا۔ اس کے بعد میں نے حویلی کے محلِ وقوع کا جائزہ لیا، بیرونی حد بندی دیکھی اور اپنے دونوں رائفل بردار سپاہیوں کو نگرانی پر لگا دیا۔ 2-3 دن گزر گئے، کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔
اپنے لیے میں نے حویلی کا سامنے والا حصہ منتخب کیا تھا۔ حویلی کے گیٹ کے قریب ہی میرے لیے کمرے کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں کمرے کے باہر کرسی ڈلوا کر بیٹھ جاتا اور بلال شاہ سے گپ شپ کرتا رہتا۔ بلال شاہ فالتو یا کہہ لیجئے کہ ریلو کٹا تھا۔ کبھی وہ میرے پاس آ بیٹھتا اور کبھی سپاہیوں کی طرف چلا جاتا۔ ایک روز شام کے وقت وہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا، خان صاحب ادھر بائیں نکڑ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ محمد حسین کا خیال ہے کہ کوئی آدمی باغ میں چھپا ہوا ہے۔ میں نے بلال شاہ کو واپس بھیج دیا اور خود چہل قدمی کے انداز میں چلتا ہوا باغ کی طرف گیا۔ شام ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ ایک نوکرانی سر پر ایک بڑا تھال رکھے حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ شاید تندور سے روٹیاں لگوا کر آئی تھی۔ میں اسے نظر انداز کرتا ہوا باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ میں اندھیرا زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ مالٹے اور سنترے کے پودوں میں سے گزرتا ہوا میں مندر کی جانب گیا۔ ایک جگہ پتھر کے بینچ پر وہی لمبا تڑنگا نوجوان بیٹھا تھا۔ اب میں اس کے بارے میں اچھی طرح جان چکا تھا۔ اس کا نام منوج تھا اور وہ جاگیردار کا بھتیجا تھا۔ تھوڑا بہت پڑھا ہوا بھی تھا۔ جاگیردار کے ہاں اس کا کافی آنا جانا تھا، لیکن اس وقت وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی کی عمر 20-22 سال کی ہوگی۔ اس نے کڑھائی والا ریشمی لاچا اور قمیص پہن رکھی تھی۔ گلے میں ہار اور ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتی میری نظر سب سے پہلے اس کی ناک پر اٹک گئی۔ اس نے ناک میں بڑی خوبصورت نتھنی پہن رکھی تھی۔ مجموعی طور پر لڑکی خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ یہ جاگیردار کی بیٹی جمنا تھی۔ اسی پر بوٹا سنگھ عاشق ہوا تھا۔ میں نے معذرت کے لہجے میں کہا، منوج باؤ یہ آپ ہیں؟ میں سمجھا پتہ نہیں کون ہے۔ میں واپسی کے لیے مڑا۔ اتنے میں منوج کی آواز آئی، بادشاہو اپنے کام سے کام رکھو، آپ کی ڈیوٹی رات کو ہے۔ رات کو سونے سے بہتر ہے کہ دن میں سو لیا کرے۔ مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ لڑکی کی موجودگی میں سخت بات کہنی میں نے مناسب نہیں سمجھی۔ باؤ منوج، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں رات اور دن کی شرط نہیں ہے۔ ذمہ داری؟ کیا ذمہ داری؟ منوج آگ بگولا ہو گیا۔ لڑکی بھی کڑی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم لوگ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمیں تمہاری سرکاری بندوقوں کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، جمنا تایا جان نے خواہ مخواہ کا خرچہ کیا ان لوگوں پر، کرائے کے ہاتھوں نے بھی کبھی کسی کی حفاظت کی؟ صاحب بہادر تم حد سے بڑھ رہے ہو، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ اتنے میں جمنا بڑے ناز و انداز سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ تنگ قمیض میں اس کا بدن پھٹ پڑنے کو بے قرار تھا۔ میرے سامنے پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھ کولوں پر رکھے۔ نصف آستین میں اس کے خمیدہ بازو بڑے پرکشش دکھائی دے رہے تھے۔ اب اس کی آنکھوں میں تلخی کی جگہ شوخی نظر آ رہی تھی۔ بڑی ملائمت سے بولی، جناب تھانے دار صاحب لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، ادھر ذرا روشنی میں بیٹھ کر اپنی پستول صاف کر لیں۔ میں نے سنا ہے اکثر عین موقع پر آپ لوگوں کی بندوقیں فیل ہو جاتی ہیں، اور ہاں ذرا گیٹ کا دھیان رکھیے گا، میری سہیلیاں بلانے آئیں تو مجھے بتا دیں۔ میں نے جبڑے بھیج کر اپنے غصے کو قابو میں کیا اور لڑکی کو دیکھتا ہوا واپس مڑ گیا۔ میری توقع کے مطابق وہ دونوں میرے پیچھے ہنسنے سے بھی باز نہیں آئے۔ ان لوگوں کا پالا نہ جانے کیسے پولیس افسروں سے پڑتا رہا تھا۔ مالک تو مالک، گھر کے ملازمین بھی پولیس والوں کو فالتو سی چیز سمجھتے تھے۔ پہلے منوج اور اب لڑکی کے رویے سے مجھے سخت مایوسی ہوئی تھی۔ اس قسم کی باتیں سن کر پی جانا میری سرشت میں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو میں اب تک خاموش تھا۔ بہرحال میں نے جاگیردار سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ملازم کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ جاگیردار نے تھوڑی دیر بعد مجھے اندر بلا لیا۔ میں نے جاگیردار سے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ انہیں حویلی میں ہماری ضرورت ہے
یا نہیں۔ جاگیردار میرے تیوروں سے بھانپ گیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، نواز خان، جو بات ہے کھل کر بتاؤ۔ میں نے خود ایس پی صاحب سے کہہ کر تمہیں یہاں بلوایا۔ میں نے بلا توقف انہیں منوج کی بدتمیزی کے بارے میں بتا دیا۔ میری پوری بات سن کر جاگیردار بولا، نواز میاں، ایس پی صاحب نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تم ایک جرأت مند اور ذہین پولیس افسر ہو۔ وہ تو بچے ہیں، ان کی باتوں کا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے حقے کا ایک طویل کش لیا اور تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، نواز پتر، میں ایک بڑی الجھن میں گرفتار ہوں۔ بوٹا کی دشمنی اتنی معمولی سی بات نہیں جتنی منوج وغیرہ سمجھتے۔ منوج تو ابھی کل کی پیدائش ہے۔ یوں بھی نوجوان ہوش سے زیادہ جوش سے کام لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہی ہوگا، بوٹا کوئی معمولی بدمعاش نہیں۔ بے شمار ڈاکے اور قتل اس کے کھاتے میں ہیں۔ یوں بھی ایک مفرور قاتل سے بڑے جرم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جمنا جوان اور خوبصورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دو۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک دشواری ہے۔ جاگیردار اپنی گھریلو باتیں بتانے پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ جمنا کی سورگ باسی ماں کی خواہش تھی کہ اس کی شادی اپنے منہ بولے بھائی کی طرف کرے۔ یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ کوئی اسے ٹالنے کی جرأت نہ کر سکا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والی کے بھائی کا صرف ایک ہی لڑکا تھا اور اس کی عمر جمنا کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے وہ شاید دوسری جماعت میں تھا۔ میں نے جمنا کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پرانے خیال کی روایت پسند عورت تھی۔ اس نے کہا کہ عمروں کے فرق کی کوئی بات نہیں۔ اس نے منہ بولے بھائی کے بیٹے سے اس کی نسبت طے کر دی۔ اس واقعے کے 1 سال بعد وہ بھگوان کو پیاری ہو گئی۔ اب وہ لڑکا 11 سال کا ہے۔ اگر ہم جمنا کی شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کم از کم 6-7 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ دوسری طرف جمنا کی عمر 21-22 سال ہے۔ 1 آدھ سال میں اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اب یہ بوٹا سنگھ کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر جمنا کا ہاتھ کسی اور کو تھماتا ہوں تو مرنے والی کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ اگر مرنے والی کا عہد نبھاتا ہوں تو لڑکی کی عمر نکل جائے گی۔ فکروں میں گھرا ہوا جاگیردار بالکل عام آدمی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس نے حقے کا طویل کش لیا اور تکیے سے ٹیک لگا کر چھت کو گھورنے لگا۔ میں باغ میں جمنا اور منوج کو جس انداز میں دیکھ چکا تھا، میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے۔ میں نے جاگیردار کو ٹٹولنے کے لیے کہا، جاگیردار صاحب، بدلے ہوئے حالات میں انسان کو بعض فیصلے بدلنے پڑتے۔ ہو سکتا ہے اگر جاگیردارنی زندہ ہوتی تو موجودہ حالات میں وہ بھی جمنا کے جلد بیاہ کا سوچتی۔ یہ آپ کا گھریلو معاملہ ہے، میری دخل اندازی مناسب تو نہیں، لیکن آپ نے بات کی ہے تو میں اتنا مشورہ ضرور دوں گا کہ جمنا کی شادی ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہے تو جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ جاگیردار نے پرسوچ انداز میں کہا، ہاں لڑکا تو ہے۔ منوج کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ مسئلہ پھر وہی مرنے والی کا آ جاتا ہے۔ اس سے کیا جواب دوں گا آگے جا کر؟ میں جاگیردار کے لکیروں بھرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ آج وہ مجھے پہلے سے زیادہ بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ شاید ان دنوں وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آج وہ پھر اپنے گھر کے پچھواڑے تالاب کھودنے کے متعلق سوچ رہا ہے۔ تالاب کے لیے اس نے جگہ تو چھوڑ دی ہے، لیکن پرانی رسمیں توڑ کر شہر والوں کی طرح تالاب بنانے اور اس میں نہانے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی۔ حویلی کا پہرا دیتے ہوئے ہمیں کوئی 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ دونوں سپاہی اور بلال شاہ بیٹھے تاش وغیرہ کھیلتے رہتے۔ کبھی کبھار بلال شاہ نہر سے مچھلیاں پکڑنے چلا جاتا۔ وہ یہاں کے لوگوں سے کافی گھل مل گیا تھا اور میں اس کے ذریعے حویلی کے ارد گرد کی صورتحال سے باخبر رہتا تھا۔ ایک جگہ فارغ بیٹھنا میرے بس کا روگ نہیں تھا۔
اگر ایس پی صاحب کا اصرار نہ ہوتا تو میں کبھی یہ ڈیوٹی قبول نہ کرتا۔ فراخت کی ان طویل گھڑیوں میں اکثر بالائی منزل کی کھڑکیوں میں جمنا کو آتے جاتے دیکھتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور کھیل کود میں مصروف رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اپنے ارد گرد کے حالات کی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک دو بار منوج بھی نظر آیا تھا۔ وہ بڑا مغرور قسم کا ہندو نوجوان تھا۔ اسے دیکھتی ہی جمنا کھل اٹھتی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک آ جاتی تھی۔ میں اس چمک کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ تعریفی چمک عورت کی نظروں میں اس وقت دکھائی دیتی ہے جب کسی ایسے مرد سے اس کا سامنا ہو جسے وہ چاہتی ہو اور جو اس کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اور یہ حقیقت تھی کہ منوج نہ صرف وجیح تھا بلکہ کھلے ہاتھ پیر کا ایک مضبوط اور تندخو نوجوان تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ حویلی کے گیٹ پر بیٹھ کر بوٹا سنگھ کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اس کی تلاش میں نکل جاؤں۔ بوٹا سنگھ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ایک بار پہلے بھی میری اس سے مڈ بھیڑ ہو چکی تھی۔ میں اسے کوئی بہادر شخص تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ہاں ایک بات تھی کہ وہ ہوشیار اور پھرتیلا ضرور تھا۔ عام سی جسامت کا شخص تھا۔ عمر کوئی 27-28 سال ہوگی۔ پولیس کی مار نے ایک کان غائب کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب اس کا گروہ اتنا بڑا نہیں ہوا تھا میں نے ایک چھاپے میں اسے پکڑ لیا تھا، لیکن وہ حیرت انگیز چالاکی سے میری آنکھوں میں ریت جھونک کر فرار ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر کرسی پر بیٹھا خیالوں میں غرق تھا کہ ایک آواز سن کر چونک اٹھا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں ڈھولک کی تھاپ سنائی دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لڑکیوں کے گانے کی آواز آئی۔ اس کا مطلب تھا جاگیردار نے جمنا کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے آج صبح ہی سے شک ہو رہا تھا۔ کئی عورتیں حویلی کے اندر باہر آ جا رہی تھی۔ منوج بھی 2-3 روز سے نہیں آیا تھا۔ میں نے حویلی کے چوکیدار کو آواز دے کر بلایا۔ جی صاحب، یہ شور کیا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ بی بی کا بیاہ ہو رہا ہے۔ لڑکا کون ہے؟ جی وہی اپنے وجے بابو۔ وجے بابو؟ میں سناٹے میں رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا جاگیردار اس 11 سالہ لڑکے سے بیٹی کا بیاہ رچا رہا تھا۔ ایک لمحے میں جمنا کا بھرپور سراپا میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ اس کی شوخی، اس کا جوبن، متحرک ہونٹ اور دہکتے ہوئے گال، سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے سے گزر گیا۔ یہ ظلم تھا، سراسر ظلم۔ 6-7 سال بعد جب خاوند جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھے گا، بیوی بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑی ہوگی۔ راجوں مہاراجوں اور جاگیرداروں کی ظالمانہ رسموں کے بارے میں نے بہت کچھ سنا تھا، لیکن ان رسموں کی سفاکی صحیح معنوں میں آج مجھ پر کھلی تھی۔ اتنے میں دور سے بلال شاہ کی جھلک نظر آئی۔ وہ قریباً بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی میں دکھائی دیتا تھا کہ مچھلیاں پکڑنے والی ڈور اس کے پیچھے گھسٹتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ کوئی اہم خبر لے کر آ رہا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ چوکیدار کی پرواہ کیے بغیر کھٹاک سے وہ خبر میرے سر پر دے مارے گا۔ میں خود ہی چوکیدار کے قریب سے اٹھ کر اس کی طرف چلا گیا۔ خان صاحب، وہ زور سے چیخا۔ میں نے اسے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ خان صاحب، بوٹا سنگھ۔ میں نے اسے آرام سے پوری بات بتانے کو کہا۔ بلال شاہ نے بتایا کہ ابھی بوٹا سنگھ اور اس کے مسلح ساتھی سانڈنیوں پر سوار پل کی طرف گئے۔ بلال شاہ کے مطابق ان کے ارادے خطرناک نظر آتے تھے۔ ایک لمحے میں میرا خیال جمنا کی شادی کی طرف چلا گیا۔ کہیں وہ لوگ، ہاں یہ ہو سکتا تھا۔ میں نے سپاہیوں کو فوراً گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں جاگیردار بھی حویلی کے اندرونی دروازے سے باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے پتر نواز، کدھر کا ارادہ ہے؟ میں جلدی سے اسے ایک طرف لے گیا۔ جاگیردار صاحب، میرے ایک آدمی نے ابھی بوٹا سنگھ کو نہر کے پل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ آپ کے داماد کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ کے آدمیوں کا ہمارے ساتھ ہونا ٹھیک نہیں۔ آپ بے فکر رہیں، میں دوپہر ڈھلے تک اس کی مشکیں کس کے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ جاگیردار کو تسلی دے کر میں اپنے تینوں آدمیوں کے ساتھ بوٹا سنگھ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔
جلد ہی ہمیں کچے راستے پر سانڈنیوں کے پاؤں کے نشانات مل گئے۔ بلال شاہ کے مطابق وہ کوئی 6 آدمی تھے اور 3 کے پاس رائفلیں بھی تھیں۔ نہر کے پل پر پہنچ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ بوٹا سنگھ کا رخ جمنا کے سسرالی گاؤں کی طرف ہی ہے۔ ہماری رفتار میں مزید تیزی آ گئی۔ کوئی 2 کوس گھوڑے دوڑانے کے بعد ہمیں اپنے سامنے سانڈنی سواروں کی اڑائی ہوئی دھول نظر آنے لگی۔ شدید گرمی اور تپتی ہوئی دوپہر میں یہ دھول کسی صحرائی بگولے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جو ہی ہم ایک ویران راہٹ کے قریب سے گزرے، 6-7 نقاب پوش پاس کی جھاڑیوں سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے برآمد ہوئے اور ہم پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کا انداز تو ایسا ہی تھا کہ جیسے ہمیں روندتے ہوئے گزر جائیں گے، اور وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ بلال شاہ سمیت دونوں سپاہی لاٹھیوں کی ضربیں کھا کر گھوڑوں سے نیچے گر گئے، لیکن میں چونکہ ذرا آگے تھا اس لیے ان کی زد سے محفوظ رہا۔ یہ کچھ سوچنے کا نہیں، کرنے کا وقت تھا۔ میں نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا۔ ریوالور میں اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ میں نے مڑتے ساتھ ہی دیکھ لیا کہ صرف 2 آدمیوں کے پاس رائفلیں ہیں۔ میں نے قریب والے شخص پر 2 فائر کیے۔ ریوالور کی سبک رفتار گولیاں دھماکوں سے اس کے بازو اور چھاتی میں گھس گئی۔ دوسرے شخص نے رائفل سیدھی کی تھی کہ نیچے گرے ہوئے بلال شاہ نے اچھل کر رائفل تھام لی، پھر ایک زوردار جھٹکے سے اس نے رائفل چھین لی۔ رائفل ہاتھ سے جاتے دیکھ کر سارے گھڑ سوار بلال شاہ کی طرف لپکے۔ اس سے پہلے کہ وہ برچیاں استعمال کرتے، میں ہوائی فائر کرتے ہوئے گرجا، خبردار، جان سے مار دوں گا۔ حملہ آور ٹھٹکے۔ اتنے میں بلال شاہ بندوق سنبھال چکا تھا۔ اب ایک طرف سے وہ بندوق اور دوسری طرف سے ریوالور کی زد میں تھے۔ زخمی شخص گھوڑے پر اوندا پڑا تھا اور اس کا گھوڑا بکٹڑ بھاگا جا رہا تھا۔ باقی 6 آدمی ہراساں نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک ڈیل ڈول سے سرخنا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ریوالور کا رخ اس کی پیشانی کی طرف کرتے ہوئے کہا، پگڑی ہٹاؤ چہرے کے اوپر سے۔ وہ گم سم کھڑا رہا۔ میں نے پھر تحقمانہ لہجے میں اپنا فکرہ دہرایا۔ اس کا ہاتھ پھر بھی پگڑی کی طرف نہیں گیا۔ ایک ساتھ کے لیے میری نظر دوسرے افراد کی طرف اٹھی تھی کہ آنکھوں میں چمک سی لہرا گئی۔ غیر ارادی طور پر میں نے اپنا سر ایک جانب جھکایا اور کوئی چیز سنسناتی ہوئی میرے کان کے نزدیک سے گزر گئی۔ حملہ آوروں کے سرغنہ نے تاک کر میرے اوپر برچھی پھینکی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا گھوڑا برق رفتاری سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ نقاب پوش کا یہ وار اپنی مثال آپ تھا۔ ایک لمحے میں نہ صرف اس نے مجھ پر برچھی پھینک دی تھی، بلکہ اتنی تیزی سے گھوڑے کو ایڑ لگائی تھی اور گھوڑے نے بھی اتنی تیزی سے اپنے سوار کا ساتھ دیا تھا کہ مجھے ریوالور استعمال کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ میں جب خود کو گھوڑے کی زد سے بچا کر سنبھلا، گھوڑا 20-25 گز آگے نکل چکا تھا۔ میں نے 2 گولیاں چلائیں۔ ایک گولی گھوڑے کی پشت پر لگی لیکن سوار محفوظ رہا۔ بلال شاہ بندوق ہاتھوں میں تھامے تذبذب کے عالم میں کھڑا تھا۔ میں نے اس سے بندوق لے کر 2 گولیاں اور چلائیں لیکن حملہ آور دور نکل چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے ان کے تعاقب کا سوچا، لیکن پھر میرا دھیان بوٹا سنگھ کی طرف چلا گیا۔ سانڈنی سواروں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اگر ہم گھوڑ سواروں کے تعاقب میں نکل جاتے تو بوٹا سنگھ کا وار چلنا یقینی تھا۔ سپاہی محمد حسین کا بازو اتر گیا تھا، بلال شاہ کا سر بھی پھٹ گیا تھا، لیکن میں نے بغیر مرہم پٹی کے انہیں سانڈنی سواروں کے پیچھے چلنے کا حکم دیا۔ پوری رفتار سے گھوڑے بگاتے ہوئے جب ہم کوئی آدھے گھنٹے بعد مادھو پور میں داخل ہوئے، بوٹا سنگھ اپنا کام کر چکا تھا۔ جاگیردار کے داماد یعنی نوعمر وجے کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ وجے کے باپ نے ہمیں روتے ہوئے جو تفصیلات بتائیں، ان سے معلوم ہوا کہ بوٹا سنگھ نے یہ کام بڑی صفائی سے بغیر خون خرابے کے کیا تھا۔ اس کے ساتھی گاؤں سے باہر موجود رہے تھے۔ وجے گلی میں کھیل رہا تھا۔ بوٹا سنگھ اسے ورغلا کر گاؤں سے باہر لے آیا تھا۔ یہاں سے وہ لوگ اسے آگے لے گئے تھے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے وجے کے گھر والوں کو اس کی اطلاع دی تھی۔
میں نے گاؤں سے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور فوراً بوٹے کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ شام تک ہم نے کئی جگہ چھاپے مارے لیکن مجرموں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں جاگیردار کے کمرے میں داخل ہوا تو منوج وہاں موجود تھا۔ 2-3 اور آدمی بھی سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ وجے کے اغوا کی خبر انہیں مل چکی تھی۔ جاگیردار نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے انہیں مختصر لفظوں میں بتایا کہ کس طرح راستے میں کچھ آدمیوں نے ہم پر حلہ بول دیا اور ہم مجرموں کا تعاقب جاری نہ رکھ سکے۔ منوج خاموشی سے میری باتیں سن رہا تھا لیکن مجھے معلوم تھا اس کے اندر لاوا پک رہا تھا۔ میرے خاموش ہوتی بولا، تھانے دار جی، آپ زندگی میں کسی جگہ وقت پر بھی پہنچے یا نہیں؟ جاگیردار نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی وہ بتا تو رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے پولیس پارٹی کو راستے میں روک لیا تھا۔ یہ سب باتیں ان کو کس حکیم نے کہا تھا کہ بغیر کسی کو بتائے اکیلی بوٹا سنگھ سے نمٹنے چلے جائیں؟ ہماری رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی ہے ان لوگوں نے۔ میں نے مجرموں سے چھینی ہوئی بندوق اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ بندوق اور میرے آدمیوں کے پھٹے ہوئے سر کیا یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ یہ سب چال بازیاں ہوتی ہیں پولیس والوں کی۔ منوج نے پھنکار کر کہا اور پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے بھی کچھ اور کہنا مناسب نہیں سمجھا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ ایس پی صاحب سے رابطہ قائم کروں اور ان سے کہوں کہ مجھے چوکیداری کے اس فرض سے سبکدوش کر دیں۔ میں ایک عملی آدمی تھا، فراغت مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ منوج کا اس حویلی میں کافی اثر و رسوخ ہے اور وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ بہتر یہی تھا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جو مجھے بار بار اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرا یہ شک روز بروز پختہ ہو رہا تھا کہ بوٹا سنگھ لڑکی کو اغوا کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے اب تک کے تمام واقعات کا بغور جائزہ لیا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر بوٹا سنگھ لڑکی کو اغوا کرنا چاہتا یا اسے نقصان پہنچانا چاہتا تو کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ صرف ان لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ جب اس نے پہلی دفعہ حویلی پر حلہ بولا تھا تو یہاں کے حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے۔ بوٹا سنگھ چوری چھپے یا علی الاعلان حویلی میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن پہرے داروں کی معمولی مزاحمت پر وہ بھاگ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کا منشا لڑکی کو اغوا کرنا نہیں تھا۔ پھر اس کا منشا کیا تھا؟ وہ جاگیردار کو خوفزدہ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ یہی پہلو میرے لیے پراسرار تھا۔ میں کتنی ہی دیر اس پہلو پر غور کرتا رہا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے سوچ بچار صبح پر ملتوی کی اور سو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔